ابو امیمہ الجمحی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ثلاث، قیامت کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں ہیں، قیامت کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان من اشراط الساعۃ ثلاث، قیامت کی نشانیوں میں سے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علم کو چھوٹوں سے حاصل کیا جائے۔ اصاغر چھوٹے، یہ چھوٹے کیا ہے؟ آگے ذرا صبر کیجیے۔ علم کو چھوٹوں سے حاصل کیا جائے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قال نعیم بن حماد کہتے ہیں، جہاں تک مجھ کو یاد ہے، قیل لابن المبارک من الاصاغر، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا من الاصاغر، یہ چھوٹے کون ہیں؟ قال الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں اپنی رائے سے بولتے ہیں، دین میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی رائے سے بولتے ہیں۔ فَأَمَّا الصَّغِيرُ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ، لیکن جو چھوٹا ہو، جو بڑے سے نقل کرے، یا يَرْوِي عَنْهُ الْكَبِيرُ، جس سے بڑا روایت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان عمر میں کم ہو لیکن اس کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم ہو، ایک بوڑھا آدمی اس سے علم حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ یہ بولے گا حدیث میں آیا چھوٹے سے علم حاصل کرنا غلط؟ تو جتنے بوڑھے حضرات ہیں وہ جوان عالم سے علم نہیں لیں گے، ایسا ہے نہیں۔ یہاں چھوٹا کون ہے؟ عمر کے اعتبار سے نہیں، عمر کے اعتبار سے نہیں۔ اگر کم عمر ہے لیکن گہرا علم اس کے پاس ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس مثال کے طور پر عمر میں کم تھے لیکن علم ان کے پاس تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑوں کی مجلس میں ان کو بلا کے بٹھاتے اور ان سے پوچھتے بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ علم میں زیادہ ہے، عمر میں کم ہے۔ اصل چیز یہاں کیا ہے؟ علم، عمر نہیں۔ عمر کم ہو سکتی ہے، علم زیادہ اگر ہے تو عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر عمر بہت ہے علم بالکل نہیں ہے تو بزرگ ہو گئے ہو اور ان سے علم حاصل کیا جائے نہیں، احترام کیا جائے گا عمر کی وجہ سے، لیکن اس کو اپنا معلم نہیں بنائے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ الذین یقولون برأیہم، چھوٹے کون ہیں؟ جو دین میں اپنی عقل سے، اپنی رائے سے بات کریں، ان سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ اگر کرنے لگے لوگ تو یہ قیامت کی علامات میں سے۔ اب سمجھو قیامت آنے والی ہے کہ لوگوں نے ایسے لوگوں سے دین لینا شروع کر دیا جو جی میں آئے بولتے ہیں، اپنے فلسفے گھڑ گھڑ کے دنیا کے علم کو دین میں گھسیڑ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنا فلسفہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ میری عقل میں ایسا آتا ہے کہ اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، میری عقل کے حساب سے ایسا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے۔ یہ مطلب نہیں جو 1400 سال سے علماء سمجھتے آ رہے ہیں، اصل مطلب یہ، لیکن کسی نے دیکھا ہی نہیں اس کو، کسی نے غور ہی نہیں کیا اس میں۔ بات تو یہ تھی، عربی کا قاعدہ یہ ہے، اس لیے یہ نکلتا ہے، اور پہلے جتنے بھی علماء تھے وہ بس ایک کے پیچھے ایک چلتے رہے۔ وہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ میں نے بہت غور کرنے کے بعد ایک نئی بات نکالی جو کسی کو سمجھ میں نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سب سے خطرناک آدمی یہ ہے، نہ صرف یہ کہ نئی چیز لایا، پچھلوں کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ ایسے لوگوں سے دور بچنا چاہیے۔ اور کیا کہا؟ یہ قیامت کی علامات سے کہ ایسے لوگوں سے علم لیا جائے جو اپنی رائے دین میں داخل کر کے اپنی رائے کی بنیاد پہ کچھ بھی بولتے ہیں۔ علم کن سے لینا چاہیے؟ جو پہلے سے نقل ہوتا آیا، قرآن و سنت کا علم، سلف کا علم، اس کو نقل کریں، اس کی بنیاد پر فیصلے کریں، یہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے نقل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث حسن ہے۔